السلام علیکم، بیرسٹر مقصومہ بخاری ہے۔ آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری ایک کافی سگنیفیکنٹ دن ہے، اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یوم پیدائش ہے 5 جنوری۔ لاڑکانہ میں پیدائش ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور پاکستان کے وداؤٹ اے ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی، آپ ان کو پسند کریں یا نا پسند کریں، لیکن سب سے مشہور، سب سے پسندیدہ اور سب سے کنٹروورشل بھی بہت سے لحاظ سے پاکستان کے پرائم منسٹر، اور سب سے زیادہ اکثریت سے آنے والے 1970 کے الیکشن میں 2/3 کا الیکشن جیت کے آنے والے، اور سب سے زیادہ ان 5 سالوں کے اندر ریفارمز کرنے والے پرائم منسٹر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو پاکستان کا آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں اٹامک بم کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی 90,000 فوجی، جو کہ ایسٹ پاکستان میں ہتھیار ڈال چکے تھے، اور فوج کا مورائل جو تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، 90,000 فوجیوں کو واپس لے کے آئے، عزت سے واپس لے کے آئے، ان کو ان کی ڈگنیٹی واپس کی۔ اور انفارچونیٹلی 5 جولائی 1977 کو ایک فوجی جنرل ضیاء الحق، جس کو بھٹو صاحب نے خود پرموشن دی تھی، نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ اوپن اینڈ شٹ جوڈیشل مرڈر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضیاء الحق نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ بھٹو صاحب کو شہید کر کے رہے گا۔ جو لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ کہ جب لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ جیے بھٹو، یا آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو وہ اس کے اوپر نعرہ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یاد کرو بھٹو مر گیا ہوا ہے۔ ایکچولی نہیں، وہ نہیں مرا۔ اتنے سالوں کے بعد، آلموسٹ ہاف اے سینچری گزرنے والی ہے، وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پیپلز پارٹی کا اب بھی جو ووٹ بینک ہے وہ بھٹو کے نام کا ہے، بھٹو کے نام پہ ووٹ چلتا ہے، الیکشن اب بھی بھٹو کے نام پہ جیتا جاتا ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے۔ آپ کو پسند نہ ہو کہ وہ زندہ کیوں ہے، آپ کو پرابلم ہوگی کہ وہ کیوں زندہ ہے اور اس کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن شہید جو ہے اس کو کبھی مارا نہیں جاتا۔ جس طرح روتھلیس طریقے سے اس ذہین ذہن کو قتل کیا گیا تھا، وہ ایک ایسا لیڈر جو کہ اتنی جرأت رکھتا تھا کہ وہ للکارتا تھا لوگوں کو، امریکہ کو، UN کو للکارتا تھا، اور کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے۔ وہ شخص ریپلیس نہیں ہو سکتا، اس شخص کو آپ مان نہیں سکے۔ ضیاء الحق خود فنا ہو گیا، قبر بھی نہیں ملی کم بخت کو، لیکن بھٹو کو نہیں مار سکا، اور بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور پیپلز پارٹی بھی زندہ ہے۔ یہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ خاص طور سے میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ PMLN جو ہے نا وہ زیادہ شاید عقل نہیں رکھتی، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو PTI ہے یہ تو ان سے بھی آگے ہے۔ یہ حیران کن طور پہ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شاید پڑھ لکھ گئے ہیں تھوڑا بہت، اور لیکن سیاسی طور پہ ان کو کوئی نالج نہیں تھی۔ یہ عمران خان سے پہلے کہ کوئی ان کو بات کا نہیں پتا، ان کو کوئی تاریخ نہیں پتا، کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے، کوئی سیاسی ہسٹری کا نہیں معلوم، کیونکہ وہ حیران کن گفتگو کرتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ آج 5 جنوری کے حوالے سے، 5 جنوری 1980، آج کی دن میرے ماموں کی شادی تھی، اور سیالکوٹ ان کی بارات تھی۔ امی نے ایک 5 جنوری کے بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک فنکشن میں جانا تھا، اور وہ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے نہیں جا سک رہی تھی، تو انہوں نے ابو کو بھیج دیا اپنی جگہ پہ، ابو نہیں گئے۔ آدھی رات کو 2 بجے کے قریب ہمارے گھر میں ایک حملہ ہوتا ہے، اور دیواریں ٹاپ کے یونیفارم میں فوجی، ہمارے بھائی فوجی، اور وہ داخل ہوتے ہیں، اور نیچے جب ہم لوگ آتے ہیں تو انہوں نے سارا بیڈ روم، ساری کتابیں ابو کی، کیونکہ بہت بڑی لائبریری تھی، ساری چیزیں اٹھا کے ختم کی ہوئی ہیں، اور میرا ایک کتا ہوتا تھا اور اس کو بند کیا ہوا ہے، اور پورا ایریا جو تھا وہ کارڈن آف تھا، اور وہ امی کو لینے کے لیے آئے تھے،
اور وہ لے گئے اور انہوں نے ان کو کپڑے بھی نہیں بدلنے دیے، کچھ بھی نہیں، کچھ ساتھ بھی نہیں لے کے جانے دیا. انہوں نے کہا بس ابھی جا رہے ہیں، 2-2:30 بجے کا وقت تھا، انہوں نے کہا بس ابھی نماز سے پہلے پہلے لے کے آ جائیں گے. یہ وہ وقت ہے جب وہ ان کو قلعے میں لے کے گئے تھے. آج کی جو سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور سے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، عورتوں کو تو کبھی ضیاء الحق نے کچھ نہیں کہا تھا. میرا دل جل جاتا ہے جب میں یہ باتیں سنتی ہوں ان کی نا. تو یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، ان کو اپنی تاریخ کا کچھ بھی نہیں پتہ. لیکن چلو بہرحال یہ تھا 5 جنوری 1980 جہاں تک میرا تعلق ہے، اور 5 جنوری بھٹو صاحب کی پیدائش جس کا ہم سب سے تعلق ہے، پورے پاکستان سے تعلق ہے. بے نظیر کو شہید کیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی دیا گیا، اور یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو اتنے پاپولر ہونے کے بعد جن کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور جس میں واقعی وہ سائفر کیس کی طرح نہیں بلکہ واقعی جینوئنلی امریکہ کی سازش انوالو تھی. اچھا، آج یہ تو 5 جنوری کے حوالے سے ہو گیا. اب نیکسٹ آج کیا ہوا؟ آج 5 جنوری کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے؟ آج سپریم کورٹ نے اپنا تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر لیا ہے. اگین مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے جو سیاسی بصیرت رکھنے والے، سو کالڈ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں آج کل کے. مثلا کسی کو میں نے آج کسی ینگ پرسن مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ وہ والا ہے جس میں نواز شریف کو بھی ہوئی تھی، کہ ہاں جی یہ وہی ہے. اچھا، یعنی چیف جسٹس تو ہے وہ نواز شریف کے لیے اب بول رہا ہے. یعنی کمال ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ بکلا بھی ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا وہ بس وہ ون سائیڈڈ ان کی چلتی ہے، ایک طرف چلتے رہتے ہیں. بھئی یہ نواز شریف کا کیس نہیں ہے، اس میں آپ کا جہانگیر ترین بھی ہے جو آپ کا بہت پسندیدہ آدمی تھا. اس میں صرف نواز شریف اور جہانگیر ترین کا بھی ایشو نہیں ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی ایشو ہے. اس میں ایک یہ ایشو ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ قوانین جو تھے یہ بنائے تھے جس کو کسی کی جرت بھی نہیں ہوئی تھی پہلے نکالنے کی. یہ صادق اور امین کے جو فیصلے تھے یہ ضیاء الحق کے بنائے ہوئے ہیں. اور کل جسٹس مسرت ہلالی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ججز جو کہ فیصلہ دے رہے ہیں، یا تو کسی کو کنڈیم کر رہے ہیں یا کسی کو اپروو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے، تو کیا ان کا اپنا کوئی کردار ہے؟ ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ یہ ڈیکلریشن پاس کرے؟ لیکن ڈیکلریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تو پاس کرنی بھی نہیں نہ ہے. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے جو وہ پاس کرتا پھر رہا ہے. یہ کون پاس کرے گا؟ سوال تو یہ بھی ہے نا. سوال یہ ہے کہ کون سا فورم ہے جو کہ کرے گا، اور کرے گا بھی تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے کرے گا؟ فرض کریں کہ میں نے ایک جھوٹ بولا یا آپ نے ایک جھوٹ بولا اور آپ پکڑے گئے، تو کیا سزا جو ہوتی ہے وہ پرپورشن نہیں ہوتی، اس کے مطابق نہیں ہوتی کہ کتنا زیادہ آپ کا جو تھا کرمنالٹی جو ہے آپ کی سزا میں، آپ نے کتنا بڑا جرم کیا تو اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ کا جرم جو ہے وہ تاحیات ہو جائے. اور یہ تاحیات تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے ساری عمر یہی کرتی آئے ہیں. ہاں، اگر ساری عمر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، مورل ٹرپیچوٹ ہے، آپ کی کرپشن ہے، ساری عمر. نیب کے کیسز میں دیکھیں نا، ایک لمیٹیشن ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے. تو بھائیوں بہنوں، یہ نواز شریف کا کیس نہیں ہے. میں نواز شریف کی فین نہیں ہوں، لیکن یہ نواز شریف کے لیے نہیں ہو رہا. آپ تھوڑا سا نا دل بڑا کر کے کرنا چاہیے. اصل میں پرابلم یہ ہے پارٹی کے ساتھ کہ نا یہ جب تک آپ ان کے حق میں بات کرتے رہیں نا یہ ٹھیک رہتے ہیں. جیسے ہی آپ ذرا سی کسی اور کے بارے میں بات کر لیں نا تو یہ برداشت سے ان کی باہر ہو جاتی ہے. فوج جب تک اچھی تھی، جب تک جنرل باجوہ بہت زبردست تھا، بڑا دھیما شخص تھا، بڑا کیا کہتا تھا وہ کہ بڑا زبردست انسان ہے، کہ بڑی رکاوٹ تھی اس کے اندر، کوٹ ان کوٹ رکاوٹ تھی اس کے مزاج میں، کہ جب تک وہ ان کے ساتھ تھا، جیسے ہی وہ خراب ہو گیا تو وہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. آپ لوگ بھی سوچیں کہ آپ الیکشن آ رہے ہیں تو آپ نے کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا. جہاں بھی جائیں پاکستان کے لیے جائیں، جہاں بھی جائیں اپنی ویلفیئر کے لیے جائیں، اپنے ملک کی ویلفیئر کے لیے جائیں، عورتوں کی، مائنورٹیز کی، سب کو لے کے چلنا چاہیے. ہم کسی ایک شخص کے غلام نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں.
تو ذرا اس کے بارے میں سوچیے گا. آج کل کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بیرسٹر مقصومہ بخاری. اور میرے لیے جیے بھٹو.